بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو اسلام کا کلمہ تو پڑھتا ہو لیکن نماز کی اہمیت اور عظمت سے غافل ہو۔ تقریباً ہر مسلمان نماز کی عظمت کو جانتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، تو اس لیے آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ کو بتائیں کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا کون سا طریقہ اپنی امت کو سمجھایا ہے، اور سرکار مصطفیٰ کا بتایا گیا طریقہ ہم آپ کو اس کتاب سے بتائیں گے جس کتاب کی تعریف کچھ عرصہ پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ جب میں نماز پر لیکچر ریکارڈ کروا رہا تھا تو میں نے ہر مسلک کے علماء کی کتابیں نماز کے متعلق پڑھیں، تو میں نے سوچا کہ مکتب تشیع کی کتابیں بھی اس موضوع پر پڑھوں۔ تو اس سلسلے میں نے حسین الامینی صاحب کی کتاب نماز پیغمبر کا مطالعہ کیا، اور میں اس کتاب کو پڑھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ میں نے اس کتاب میں دیکھا کہ بجائے اس کتاب میں شیعہ کتب اربع اصول کافی، ملا یحضر الفقیہ، التہذیب اور الاستبصار سے احادیث ہوتی، بجائے اس کے وہاں اس کتاب میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد اور جامع ترمذی سے احادیث نقل کی ہوئی تھیں۔ تو ہم بھی آپ کو اس کتاب سے ہی یعنی نماز پیغمبر سے ہی آپ کو بتائیں گے کہ حسین الامینی صاحب نے اس کتاب میں کون سی حدیثیں لکھی ہیں جس کی تعریف محمد علی مرزا صاحب نے کی ہے۔ علامہ حسین الامینی صاحب اپنی کتاب نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفحہ نمبر 181 پر ایک چیپٹر کا نام لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ایک شخص کو نماز کا طریقہ بتلایا لیکن اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم پیغمبر گرامی کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جس میں آپ نے ایک شخص کو نماز سکھلائی لیکن اس میں نماز میں ہاتھ باندھنے کا سرے سے ذکر ہی نہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر حضرت کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جا پھر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ لوٹ گیا اور پھر اسی طرح نماز پڑھی جیسے پہلے نماز پڑھی تھی، پھر آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے فرمایا جا نماز پڑھ، تو نے ابھی تک نماز صحیح نہیں پڑھی۔ 3 بار ایسا ہی ہوا، آخر اس نے عرض کیا قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے سکھلائیے۔ پھر جب اس شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ مجھے صحیح سے نماز پڑھنا سکھائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا تو جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ اکبر کہہ کر پھر جو قرآن تجھے یاد ہے آسانی سے پڑھ سکے حالت قیام میں پڑھ، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کر، پھر سر اٹھا سیدھا کھڑا ہو جا، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کر، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اطمینان کے ساتھ بیٹھ، پھر دوسرا سجدہ کر، اس طرح ساری نماز پڑھ۔ اس کے بعد حسینی امینی صاحب نے سنن ابی داؤد کی ایک حدیث لکھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا تکبیر کہہ اور سورہ فاتحہ پڑھ، اور جو اللہ چاہے قرآن میں سے پڑھ، جب رکوع کرے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ، اپنی پیٹھ کو پھیلا اور برابر رکھ، اور جب سجدہ کرے تو ٹھہر جا اپنے سجدے میں، جب سر اٹھائے تو بیٹھ اپنی بائیں ران پر۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 183 پر حسین امینی صاحب لکھتے ہیں
کہ ہم اپنے محترم قارئین کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی بلکہ سکھلائی ہوئی نماز میں غور فرمائیں کہ پیارے نبی ایک صحابی کو مکمل نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ آپ نے رکوع میں ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھنے کی وضاحت فرمائی، رکوع میں کمر پھیلا کر اور برابر رکھنے کا حکم دیا، رکوع سے اٹھنے کے بعد اس طرح کھڑا ہونے کا حکم دیا کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، پھر سجدہ کرنے کی تفصیل بیان فرمائی، تشہد میں بیٹھنا کس طرح ہے اس کی وضاحت فرمائی، لیکن پیارے نبی نے حالت قیام میں ہاتھ باندھنے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے اظہار خیال کمنٹ میں بیان کریں، اور اگر اسی طرح کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔